بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبین. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے we will cover inshallah our lesson number 10 of Islamic study. First of all, تو sorry for being late. میں I was busy in some family matter, تو میں اس وجہ سے آپ کو تھوڑا لیٹ آپ تک ویڈیو پہنچے پر آئی ایم سوری. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو. جیوگرافی. جیوگرافی ہوتا ہے زمین کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا جغرافیہ کے بارے میں جو علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جیوگرافی. مسلم اسکالرز پیڈ گریٹ انٹینشن ٹو جیوگرافی. مسلم جو اسکالرز ہیں یعنی کہ مسلم بڑے بڑے ماہر تعلیم ہیں، انہوں نے کیا کیا، اسکالرز ہوتا ہے جو اپنے کام میں ماہر ہوتا ہے، جس کو آپ اسکالر کہہ سکتے ہیں، مطلب جیوگرافی کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے کیا کیا، پیڈ اٹینشن کی جیوگرافی کی طرف بھی بہت زیادہ خصوصی توجہ دی. ان فیکٹ دا مسلمز گریٹ کنسرن فار جیوگرافی اوریجنیٹڈ ود دیئر ریلیجن. یہاں تک کہ اتنی توجہ مسلمانوں نے دی کہ ان کی جو جغرافیہ کا جو ان کا تھا نا کنسرن کا مطلب ہوتا ہے ان کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا، اس کے ساتھ جو ان کی نو ہو تھی، جاننے کا طریقہ تھا، وہ اوریجنیٹ مطلب شروع ہوا ویری فرسٹ کہاں سے، ان کے مذہب سے. ہم اس کا اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. دا قرآن انکریجز پیپل ٹو ٹریول تھرو آؤٹ دا ارتھ ٹو سی گاڈ سائنس اینڈ پیٹرنس ایوری ویئر. قرآن پاک نے لوگوں کو انکریج کیا، یعنی کہ ان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ ٹریول کریں تھرو آؤٹ دا ارتھ، مطلب پوری دنیا پر سفر کریں، دنیا میں سفر کریں. یہ قرآن پاک کی نص ہے، مطلب قرآن میں واضح الفاظ میں کہ زمین میں پھرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے نشانات. وہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانات اور اپنے عجائب اور اپنے معجزات قدرت کے جو ہیں وہ دکھانے کے لیے انسان کو کہا ہے کہ وہ زمین میں چلے پھرے. Islam also requires each Muslim to have at least enough knowledge of geography to know the direction of the qibla. اسلام جو ہر مسلمان کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو اتنا جیوگرافی کا علم ہونا چاہیے زمین کے یعنی کہ خد و خال کا، کہ وہ ڈائریکشن آف قبلہ یعنی کہ خانہ کعبہ کی جو سمت ہے وہ معلوم کر سکے. دا پوزیشن آف کعبہ ان مکہ ان آرڈر ٹو پرے 5 times a day. ٹھیک ہے، 5 دن کی نماز، دن میں 5 وقت کی جو نماز ہے وہ پڑھنے کے. بچوں یہ جو بہت امپورٹنٹ آپ کا ٹاپک ہے، اس میں ایم سی کیوز، شارٹ کویسچن ایوری پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے کچھ ہائی لائٹس کیے ہیں لیکن آپ نے اس پہ نہیں لانا، اس کو اپنے تھارولی میمورائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں اب یہ شارٹ کویسچن آپ سے مطلب پوچھا اس طرح جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جیوگرافی کیوں امپورٹنٹ ہے، جب مسلمان کے لیے کسی مسلمان کو جیوگرافی کا کتنا نالج ہونا ضروری ہے. تو اس میں آپ یہ لائنز لکھیں گے، یہ لاسٹ والی جو 4 لائنز ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ وہ قبلہ کی ڈائریکشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکے. ٹھیک ہے، یہ آ سکتا ہے آپ کا شارٹ کویسچن امپورٹنٹ ہے. Muslims were also used to taking long journeys to conduct trade as well as to make the Hajj and spread their religion. مسلمان جو ہیں کیا کرتے تھے، لمبے سفر کیا کرتے تھے. کس لیے بلا؟ ٹریڈ یعنی کہ تجارت کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے اور اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے یعنی کہ تبلیغ وغیرہ کے لیے. دا فار فلج اسلامک امپائر انیبل اسکالر. فار فلج کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پھیلی ہوئی اسلامی ریاست تھی. آپ کو پتا ہوگا پہلے دور حکومت میں ایون کہ مغلیہ سلطنت تک بھی جو بر صغیر میں حکومت ہوئی تب بھی بہت فار فلج تھی اسلامک امپائر جو ہے نا، اسلامک سلطنت. enable scholar explorer or compile large amount of geographical and climatic information for the Atlantic to the Pacific. یہ نا 2 سمندروں کے نام ہے کہ اٹلانٹک جو سمندر ہے کافی دور دور ہے نا، اس سے لے کر پیسفک سمندر تک جو مسلم امپائر ہے نا وہ تو اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی. اس نے اسکالرس کو ایکسپلور کرنے میں مدد کی. ایکسپلور کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ڈھونڈنے میں. بہت بڑی ریاست تھی ظاہر، اس میں اسکالرز بھی ڈھیر سارے کی ہوں گے. کس لیے بلا؟ ٹو کمپائل لارج اماؤنٹس آف جیوگرافیکل اینڈ کلائمیٹک انفارمیشن، کہ وہ کمپائل کریں. کمپائل کا مطلب ہوتا ہے جمع کر لیں بہت زیادہ اماؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد میں جیوگرافیکل اینڈ کلائمیٹک انفارمیشن، یعنی کہ جغرافی اعتبار سے اور جو ماحولیاتی اعتبار سے ان کی انفارمیشن تھی وہ جمع کریں. اٹلانٹک ٹو پیسفک مطلب اس سارے ایریے کو کور کریں، کیونکہ یہ ساری مسلم امپائر تھی نا، تو اس سارے مسلم امپائر میں مسلم اسکالر جو ہے وہ ایکسپلور کیے یہ کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. Among the most famous name in the field of geography even in the West are ابن خلدون اینڈ ابن بطوطہ. یہ جیوگرافی میں کی فیلڈ میں حالانکہ مغرب میں بھی بہت جو مشہور نام ہے، ان کو اپنے میمورائز کرنا ہے. شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے اور ایم سی کیوز تو بہت امپورٹنٹ ہے. renowned for their renowned کس لیے یہ مشہور ہے؟ renowned کا مطلب ہوتا ہے جانے جاتے ہیں، مشہور ہیں. for their written accounts of their extensive exploration. یہ انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی اس کے لیے. extensive exploration کا مطلب ہوتا ہے extensive کا مطلب ہوتا ہے حد درجے کی، شدت والی، بہت زیادہ ایکسپلور کیا، چیزوں کو ڈھونڈا انہوں نے. کسی میں؟ جیوگرافی میں. مطلب بہت چیزیں ایکسپلور کی، نئی ڈسکور کی، اس لیے یہ بہت زیادہ فیمس ہے مسلم سائنٹسٹ. یہ اوپر بتا دیں ابن خلدون اینڈ ابن بطوطہ. in 1166 Al-Idrisi, the well-known Muslim scholar who served the
سیسیلین کوڈ. سیسیلین کوڈ میں انہوں نے کام کیا تھا. یہ جو بہت مشہور مسلم اسکالر ہے الادریسی produced very accurate maps including a world map with all the continents and their mountains. بچوں اب دیکھتے ہو کہ ورلڈ میپ بہت امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنل لا میں. اس کو جتنی مطلب آپ کا تو ابھی تک واسٹ نالج نہیں ہے لیکن اس کو بہت امپورٹنٹ حاصل ہے. انٹرنیشنل لا ورلڈ میپ کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے آپ اس کو میپ دیکھتے ہیں تو آپ ہر جگہ اس کی کتنی امپورٹینس آپ کو پتہ چلے گی ہوگی. ایون کہ ہر ٹیبل پہ پڑا ہوتا ہے. اچھا یہ کس نے کیا تھا ڈسکور؟ مسلم سائنٹسٹ نے. دیکھیں اب نام ہی نہیں ہے نا, اتنا زیادہ جو مسلم سائنٹسٹ کا جو ورک ہے جو ان کی سروسز ہیں وہ دے کین نیور بی فارگیٹڈ. اچھا کیا ہے اب دیکھیں یہ میپ ورلڈ میپ یہ امپورٹنٹ ہے بہت کہ انہوں نے کس نے الادریسی نے جو سیسیلین کورٹ میں بھی کام کرتے ہیں سب کرتے رہے انہوں نے پروڈیوس کیا ورلڈ میپ. انہوں نے بنایا جس میں کیا موجود تھا, پہاڑ بھی تھے اس میں سارے کے سارے کانٹیننٹ یعنی کہ برصغیر بر اعظم سارے کے سارے تھے, دریا بھی تھے اور فیمس سٹیز بھی تھے. اتنا باریک بین جو انہوں نے ورلڈ میپ ہے وہ ڈسکور کیا. اینڈ المقصودی was the first geographic to produce accurate maps in color. اب تو ویسے کلر میں میپ چلتا ہے, یہ بھی مسلم سائنٹسٹ نے کیا تھا. ان کا نام ہے المقصودی. ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے لیکن اپنے اونلی ہائی لائٹس پہ ریلائی نہیں کرنا, اپنے سارا کرنا یہ امپورٹنٹ ہے. ہیومینٹی seeking knowledge is obligatory in Islam for every Muslim. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اسلام میں مرد ہو یا عورت. the main source of Islam the Quran and Sunnah. جو مین سورس ہے ہمارے لیے علم کا اسلام میں وہ قرآن اور سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. انکریجز مسلم جو مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے ٹو سیک نالج اینڈ بی اسکالر کہ وہ علم حاصل کریں اور اسکالر بن جائیں. ٹھیک ہے آپ نے بھی بننا ہے انشاءاللہ. سنس دس از دا بیسٹ وے فار پیپل ٹو نو اللہ, یہ اللہ کو جاننے کا لوگوں کے لیے دا بیسٹ وے ہے, سب سے بہترین طریقہ ہے. کیا بلا علم. ٹو اپریشیٹ ہز ونڈرز کہ اللہ تعالیٰ کے جو عجائبات ہیں ان کو وہ تعریف کرے, اس کو کریشنز اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں ان کی, اینڈ بی تھینکفل فار دیم اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے. مسلمز ور دیئرفور ایگر ٹو سیک نالج, اس لیے مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ شوقین رہے ہیں علم حاصل کرنے کے, بوتھ ریلیجیس اینڈ سیکولر اینڈ ود ان اے فیو ایئر آف پرفیکٹ پیس بی اپان ہمز مشن. کہ مسلمان دونوں ریلیجنز میں مطلب ان کا ریلیجن تو جو اپنے مذہبی دور حکومت ہے اس میں بھی اور سیکولر میں بھی جب مسلمانوں کا زوال تھا کہہ سکتے ہیں ابھی بھی جیسے ہے تو ہر معاملات میں مسلمان جو ہیں ایگر رہے ہیں یعنی کہ شوقین رہے علم حاصل کرنے کے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطلب جو فیو ایئرز ہیں جو ظاہری حیات مبارکہ ہے, مطلب ظاہری زندگی تو ساری ان کی ہے نا, زمانے تو سارے رسول اللہ کے ہیں, خیر جو ان کے فیو ایئر ہیں ظاہری حیات مبارکہ کے, ان کا جو مشن مطلب جو فیو ایئر میں انہوں نے آل اوور دا ورلڈ سپریٹ کیا اپنا مشن, اس مشن نے مسلمانوں کو اتنا ایگرنیس دے دیا, اتنا زیادہ ان کو انکریج کر دیا نالج کے لیے کہ آگے ہم دیکھیں ان کے کام. اے گریٹ سویلائزیشن سپرینگ اپ اینڈ فلورشڈ کہ ان تھوڑے سے سالوں میں جو فیو ایئرس تھے ان کے مشن کے, ایک گریٹ سویلائزیشن بہت عظیم تہذیب. ظاہر ہے مسلمانوں نے جب پوری دنیا پر حکومت کیا, حضرت عمر کا دور خلافت آدھی دنیا سے بھی زیادہ کتنی حکومت تھی ان کی, تو ایک گریٹ جو سویلائزیشن ہے عظیم تہذیب جو ہے اسپرینگ یعنی کہ پھیلی فلورش اور اس کی نشو نما ہوئی بڑی. دا آؤٹ کم از شون ان دا اسپریڈ آف اسلامک یونیورسٹیز, جو اس کا آؤٹ کم ہے اس کا رزلٹ ہم اسلامی یونیورسٹیز جو بنی ہیں دیکھتے ہیں کون کون سی بھلے اسلامی یونیورسٹیز یہ آ سکتا ہے. شارٹ کوسچن میں نے جو امپورٹنٹ اسلامک یونیورسٹیز آپ نے کو بتانی پڑیں گی اور ایم سی کیو اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, بار بار بتا رہی ہوں سارا امپورٹنٹ ہے, آپ نے اس پہ ریلائی نہیں کرنا اونلی. خیر دیکھیں الزیتونہ ان تیونس میں یہ یونیورسٹی اینڈ الازہر ان Cairo go back more than 1000 years and are the oldest existing universities in the world. پوری دنیا میں جو پہلی یونیورسٹیز بنی تھی نا وہ اولڈسٹ ایگزسٹنگ یونیورسٹی, سب سے پرانی دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ یہ ہیں, اور یہ کنہوں نے بنائی ہیں؟ ڈیفینیٹلی مسلمز نے. ویل انڈیڈ بے شک دے ور دا ماڈلس فار دا فرسٹ یورپین یونیورسٹیز, یہ ماڈل تھے پہلے یورپین یونیورسٹیز کے, یعنی کہ انہوں نے اس کو دیکھ کے چیٹ کر کے پھر یونیورسٹیز بنائی, اور اب یورپ جو چیمپئن بنا پھرتا ہے ایجوکیشن کا, نالج کا, ہر چیز کا. لیکن بیسیکلی دا مسلمز آر دا ڈیزرور ہو مطلب جو اس کا رائٹ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے. ویل سچ ایز بولونگا, ہیڈبرگ, یہ جو ہے نا یہ یونیورسٹیز اینڈ دا سوربن, یہ یورپ کی بہت زیادہ فیمس یونیورسٹیز ہے, لیکن انہوں نے کہاں سے اپنا ماڈلز لیا تھا؟ ان اسلامک یونیورسٹیز سے, یہ جو اوپر ہم نے پڑھی, اور یہ ڈیفینیٹلی ان سے پہلے اسٹیبلش ہوئی تھی. ایون دا فیملیئر اکیڈمک کیپ اینڈ گراؤنڈ اوریجنیٹڈ ایٹ الازہر یونیورسٹی, الازہر یونیورسٹی آئی تھنک جو مصر میں ہے, آئی ایم ناٹ شیور,
تو اس میں بھی کیا تھا فیملیئر اکیڈمک کیمپ، جو پڑھانے کا اچھا طریقہ سارا کچھ تھا وہ گراؤنڈ ہوا، اوریجنیٹ ہوا الازہر یونیورسٹی میں، یعنی کہ اس کی بیس جو ہے وہ اسی اسلامک یونیورسٹی سے ملتی ہے. Muslims made great advance in many different fields such as geography, physics, chemistry, mathematics, medicine, pharmacy, architecture, لنگوسٹک اینڈ اسٹرونومی. مسلمانوں نے ان ساری فیلڈز میں جو بہت زیادہ ترقی حاصل کیا ہے. اسٹرونومی تو آپ کو پتہ ہے ستاروں کا علم جو ہوتا ہے، اور لنگوسٹک کہتے ہیں آپ کسی بھی ایک زبان پہ جو مہارت نہیں حاصل کرتے، مطلب کسی ادب جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں. اور یہی آرکیٹیکچر بھی وہ ہو گیا، علم فنون، اور یہ سارے کچھ وہی. الجبرا اینڈ دا عربک numerals were introduced to the world by Muslim scholars. الجبرا اور عربک جو نومیریکل کہہ لیں، عربک numerals کہہ لیں. الجبرا آپ کو پتہ ہے میتھس کی جان ہوتا ہے، اور یہ بھی مسلم سائنٹسٹ نے جو ورلڈ کو انٹروڈیوس کروایا تھا، یعنی کہ دنیا کو متعارف کروایا. دا ایسٹرولیبل، یہ میتھس کی نا کچھ چیزیں ہیں. دا کوارڈرنٹ جیسے وہ 4 کونوں والی ہوتی ہے، اگر آپ نے میتھس پڑھا ہوگا تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں. یعنی کہ میتھس کی کچھ شیپس ہیں، ان کے نام ہے. اینڈ ادر نیویگیشنل ڈیوائسز اینڈ میپس. میتھ کی شیپس بھی ہیں، اور یہ کوارڈرنٹ جو ہے اس سے نیویگیشن بھی کی جاتی ہے، مطلب اس سے سمتوں کا پتہ لگوانا. اور یہ ساری نیویگیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ نقشوں کا سمتوں کا پتہ لگانے کے لیے جو ڈیوائسز ہوتی ہیں نا، ان کو کہتے ہیں انسٹرومنٹس. اور یہ میتھس کی شیپ بھی ہیں. اور یہ نقشے ور ڈیولپ بائی مسلم اسکالرز اینڈ پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان ورلڈ پروگریس، موسٹ نوٹیبلی ان یورپس ایج آف ایکسپلوریشن. یہ سارا کچھ جو ہے یہ کنہوں نے ڈیولپ کیا، بنایا مسلم اسکالرز نے. اور امپورٹنٹ جو رول اس کا تھا وہ پروگریس کا، نوٹیبلی یورپ کی ایج میں، یعنی کہ یورپ کا جو ہے اس میں. اب تو ظاہر ہے وہاں یورپ بن گیا، لیکن پہلے جب بغداد شریف ہوتا تھا اور وہ سارا کا سارا مسلم امپائر تھے نا، اس میں انہوں نے یہ سب کچھ اپنے بہت گریٹ ورکس ہیں مسلم کے نا سارے، بلکہ ہیں ہی ان کے 90% ان کے ہیں. پھر تو یہ دوسروں نے لے کے بغداد شریف میں کیسے انہوں نے بکس چرائی، اور یہ بہت دردناک ہسٹری آپ پڑھیے گا انشاءاللہ. اوکے دیکھیں نیکسٹ. مسلم اسکالر اسٹڈیڈ ان اینشینٹ سیویلائزیشنز. مسلم اسکالرز نے کیا کیا، پرانی جو تہذیبیں ان کو پڑھا. فرام گریس اینڈ روم ٹو چائنا اینڈ انڈیا. مطلب جرمنی اور گریس اور روم سے لے کر، روم کی تہذیب بہت پرانی ہے، بہت زیادہ، وہاں سے لے کر چائنا اور انڈیا کی تہذیب تک ساری جو مسلمانوں نے اسٹڈی کی. دا ورکس آف ارسطوٹل، پٹولمی، یہ جو ہے نا یورپین سائنٹسٹ ہیں. لوسڈ، اس کو یوسلڈ بھی کہتے ہیں، اور ای سائلنٹ پڑھا جاتا ہے زیادہ تر. اینڈ ادرز وار ٹرانسلیٹڈ انٹو عربک. ان سب کی جو کام ہے وہ عربک میں ان کو عربی میں ترجمہ کیا گیا تاکہ مسلمان اس کو پڑھیں اور سمجھنے کے قابل ہوں. مسلم اسکالرز اینڈ سائنٹسٹ دین ایڈڈ دیئر اون کریٹیو آئیڈیاز. پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے جو تخلیقی تصورات ہیں وہ بنائے مسلمانوں نے، اپنے ڈسکوریز کی اینڈ انوینشنز اور اپنے ایجادات کی. اینڈ فائنلی ٹرانسمیٹڈ ہز نیو نالج ٹو یورپ. اور پھر اپنا جو نیا نالج تھا، جو ماڈرن نالج تھا، وہ یورپ کو ٹرانسمٹ کر دیا، یعنی کہ دے دیا. لیڈنگ ڈائریکٹلی ٹو رینیسنس. رینیسنس یہ نا بہت ایک کہہ لیں کہ یورپ کی ہسٹری میں جو بڑا انقلاب جس کو کہتے ہیں وہ رینیسنس ہے، کیونکہ یورپ کا جو ہے نا ڈفرینٹ جو وہ اپنے اس میں سے پیریڈس میں سے گزرا ہے. ڈیفینیٹلی ایک پیریڈ ڈارک ایج تھا. ڈارک ایج کو آپ ایسے تصور کر لیں جس کو کہتے ہیں نا کالا جو ان کا تھا، مطلب ایک زوال کا جو ٹائم تھا. اس کو ہسٹری تو لانگ ہے، میں آپ کو ان شارٹ ایسے بتاتی ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اپنے طور پہ سلیب دے دیا، ویسے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا نا، اور وہ حیات ہیں، وہ آئیں گے واپس تو، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ جو سلیب دیا، ان کے بعد وہ گلٹ فیل کرنے لگے نا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی اپنے نبی کے ساتھ. تو وہ ایک ڈارک ایج تھا کہ اس میں وہ سارے ہی مطلب ان میں وہ چرچ میں بیٹھے رہتے اور بالکل کچھ کرنے کے قابل نہیں، مطلب خود کو نا ایک گلٹ میں اور پتہ نہیں کیا، مطلب وہ ایک یورپ کا نا ڈارک ایج. آپ کو وہ آئی تھنک تو 12th سینچری اور بہت ٹائم رہا ہے، اس نے تباہ کر دیا یورپ کو نا، مطلب ورلڈلی افیئر سے، مطلب ان سینس کہ وہ ایک اسی میں گلٹ میں اور وہ اسی ڈارک ایج میں اپنے میں رہنا. اچھا اس کے بعد یہ رینیسنس جو ہے اس کو کہتے ہیں ایک ماڈرن ایرا. مطلب ان میں سے کوئی گروپ اٹھا، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اسی میں تو نہیں رہنا، ویل جو ہو گیا، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنا اسی میں بھی ورلڈلی لیول پہ یا ہر لیول پہ ہمیں تھوڑی سی اپنی پروگرس چاہیے. اچھا تو رینیسنس کو اس طرح ہم ڈیفائن کریں گے کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ جو ایک انقلاب تھا یورپ میں اپنے ان کے ڈارک ایج سے نکلنے کے لیے، اور جو ایک تھا ان کا نئی ایجادات کرنے کے لیے، مطلب اصل وقت تھا یہ مسلمان سائنسدانوں کا، اس کو یورپ میں لیا پڑا اور انہوں نے اپنا رینیسنس ایک ان کا انقلاب آ گیا. اس کو آپ اردو مطلب اس کا جو موسٹ ایرا تھا نا وہ یہ تھا کہ 14th سینچری سے 17th سینچری، مطلب 14ویں سے 17ویں صدی تک تھا.
تو آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ جو زیادہ ایجادات کا جو ٹائم تھا یورپ میں، یا زیادہ تر ماڈرنائزیشن کا، یہ جو بھی بہت بڑی بڑی ایجادات ہوئی، ایک قسم کا یہ ری برتھ اس کو بھی کہتے ہیں ہم. یہ رینیسنس بھی فرینچ ورڈ ہے، اس کا مطلب ری برتھ سے ہی مطلب یہ ڈرائیو ہوا ہے کہ دوبارہ وہ پیدا ہوئے، دوبارہ دنیا میں انہوں نے ترقی حاصل کی. سارا یہ رینیسنس بہت زیادہ آئی تھنک ایکسپلین ہو گیا، رینیسنس کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو جب پڑھیں گے آگے بھی. یہ جو مسلمانوں کے کام تھے اسی نے یورپ کو رینیسنس کی طرف لیڈ کیا، یعنی کہ یورپ کی ترقی مسلمانوں کے کاموں کی مرہون منت تھی، جو ان کا رینیسنس پیریڈ تھا. وہ مینی سائنٹیفک اینڈ میڈیکل ٹریٹیز، جو مسلمانوں نے بہت سائنسی اور میڈیکل اعتبار سے ٹریٹیز کی. ٹریٹیز جو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں بھی، شاید پاک اسٹڈی کے لیکچر میں بتایا. اچھا ٹریٹیز کیا ہوتا ہے؟ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو دو کنٹریز کے درمیان ہوتا ہے، دو اسٹیٹس کے درمیان ہوتا ہے. ہیونگ بین ٹرانسلیٹڈ انٹو لیٹن، بہت سارے جو معاہدات تھے ان کے، اور یہاں وہ معاہدہ نہیں ہے ٹریٹی آئے گا، یہاں جو ایک مطلب طب اور یہ سائنس کی فیلڈ سے آپ کہہ لینا ٹریٹیز ایگریمنٹس یا وٹ ایور، ان پہ جو ورکس آپ کہہ لیں بہت زیادہ جو ہیوج بکس لکھی گئی تھی، ان سب کو کیا کیا لیٹن میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. کنہوں نے بلا؟ انہوں نے. جب یہ جو بنے نا، جب ان کا رینیسنس پیریڈ آیا تو انہوں نے سارا وہ جو مسلمانوں کا کام تھا اس کو لیٹن میں جو ٹرانسلیٹ کیا. واز اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ اینڈ ریفرنس بک ایز لیٹ ان دا 17th اینڈ 18th سینچری. اسٹینڈرڈ یعنی معیار کی کتابیں تھیں، ریفرنس بکس تھیں، ان سے ریفرنس دے دے کے بڑے بڑے اسکالر بات کرتے تھے 17ویں اور 18ویں صدی میں. میتھمیٹکس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اٹ از انٹرسٹنگ to know the Islam so strongly urged mankind to study and explore the universe, for example in the Holy Quran state. کہ یہ مسلمانوں کے لیے یہ چیز ایک جو ہے نوٹ کرنے کے قابل ہے اور یہ دلچسپ ہے کہ مسلمان نے اسٹرانگلی، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت شدت سے مسلمانوں کو قرآن نے ابھارا ہے. کس لیے؟ اسٹڈی مین کائنڈ، انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اور ایکسپلور کرنے کے لیے، کیا بھلا یونیورس کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو، اللہ تعالیٰ کے عجائبات کو ایکسپلور کرنے کے لیے. اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے ترجمے سے ہی آپ جانتے تو آپ کو پتہ ہوگا بہت زیادہ آیات ہیں. خیر اوپر جو آیت ہمیں دی گئی ہے اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. وی اللہ، یعنی کہ ہم ول شو یو مین کائنڈ اور سائنس، ہم تمہیں اپنے جو سائنس ہے یعنی کہ اپنے نشانات دکھائیں گے انسان کو، مین کائنڈ یعنی کہ انسانیت کو. پیٹرنس کا بھی وہی ہوتا ہے، کھلی نشانیاں جس میں بینات قرآن میں کہا گیا، دلیلیں، اپنی نشانیاں. ان دا ہوریزونس یونیورس، ہوریزونس کا مطلب کائنات، یونیورس کا مطلب کائنات میں. اینڈ ان یور سیلفس، یعنی کہ ہم تمہیں اپنے جو نشانات ہیں، اپنے عجائبات، اپنے نشانیاں دکھائیں گے کہاں کہاں؟ کائنات میں، اور ان یور سیلف تمہارے اپنے اندر. until you are convinced that the revelation in the truth، یہاں تک کہ تم کنونس ہو جاؤ گے، یہ بات مان لو گے کہ جو وحی کا نزول ہے وہ یہ حق پر ہے. اچھا میں نا آپ کا جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ ہمارا ہوگا نا اس کے لیے کہ جو ہم انالیسس کرنے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم اس کو اردو میں آپ کو ریٹن فارم میں دوں گی. کسی بچے نے ریکویسٹ کیا تو انشاءاللہ آئی ول پرووائڈ ان نیکسٹ لیکچر. آپ کو نا ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس کی سائٹ ٹرانسلیشن. ہوپ سو اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی آیت کی اور اس کے ترجمے کی. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. This invitation to explore and search made Muslims interested in astronomy, mathematics, chemistry and the other sciences. کہ جو انویٹیشن ہے یہ مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کس لیے؟ دنیا کو ایکسپلور کریں، کہ وہ اس کو فائنڈ کریں، اس میں جائے ڈسکوریز کریں، انوینشنز کریں. اس نے مسلمانوں کو اس چیز پہ مجبور کیا، یا اس چیز کی طرف اس نے ارج کیا مسلمانوں کو کہ وہ سرچ کریں، یعنی کہ اپنا جو ریسرچ کریں ان ساری فیلڈ میں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کی بھی ہے اور ہیوج ورکس بھی ہیں ان کے. And they had a very clear and firm understanding of the correspondence among geometry, mathematics and astronomy. اس میں بھی ان کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے، مطلب اس کو بہت اچھے سے وہ سمجھتے ہیں، اور ان کی کراسپونڈنسز ہے، یعنی کہ انہوں نے اس پہ جو ورک کیا، آؤٹ پٹ دیا، وہ بھی بہت زبردست ہے. دا مسلمس انوینٹنگ دا سیمبل فار زیرو. جو زیرو کا سیمبل آپ کو پتہ ہے اس میں بہت امپورٹنس ہے حاصل ہے نا میتھ میں. بے شک یہ زیرو ہے، ہیونگ نتھنگ، لیکن 1 کے ساتھ اگر 5-4 زیرو لگ جائیں تو آپ کو پتہ ہے اس کی ویلیو کتنی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. یہ اس کا جو مسلمس نے اس کا کانسیپٹ پیش کیا تھا، اور یہ کہاں سے آیا؟ عربک ورڈ ہے صفر. صفر جیسے سفر کا مہینہ بھی ہوتا ہے، اور صفر یہ عربک ورڈ ہے، سائفر بھی اس کو پڑھتے ہیں، صفر بھی پڑھتے ہیں، اس سے یہ زیرو انٹروڈیوس ہوا ہے. اینڈ دے آرگنائز دا نمبرز انٹو ڈیسیمل سسٹم بیس 10. آپ نے میتھس پڑھا ہوگا تو آپ کو اچھے سے پتا ہوگا بیس 10 والے جو ڈیسیمل سسٹمز ہوتے ہیں اس میں بھی مسلمانوں نے اس کو آرگنائز کیا، یعنی کہ اس کو منظم کیا اس سسٹم کو. ایڈیشنلی دے انوینٹڈ دا سیمبل ٹو ایکسپریس an unknown quantity that is variable like x. یہ جو variable like x ہے اس کا میتھس میں بہت زیادہ رول ہے. آپ نے میتھ پڑھا ہو تو آپ بلکہ پڑھا ہی ہوگا میٹرک تک تو آپ کو پتا ہوگا. یہ بھی مسلمانوں نے جو کیا تھا، اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا، یعنی کہ انوینٹ کیا تھا، ایجاد کیا تھا. دا فرسٹ گریٹ مسلم میتھمیٹیشین الخوارزمی، پہلے جو مسلم میتھمیٹیشین تھے الخوارزمی تھے. انوینٹنگ دا سبجیکٹ آف الجبرا، انہوں نے الجبرا کا سبجیکٹ انوینٹ کیا.
الجبر بھی اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, الجبرا کو, which was further developed by others, جو دوسروں نے پھر اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کیا یعنی کہ اور اس میں ترقی کی. موسٹ نوٹیبلی عمر خیام, عمر خیام یہ بھی مسلم سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے الجبرا کو اور زیادہ ڈیولپ کیا, ان کا بہت بڑا نام ہے الجبرا میں. الخوارزمیز ورک ان لیٹن ٹرانسلیشن, ان کا جو کام ہے اس کو لاطینی زبان میں جب اس کا ترجمہ کیا گیا, brought the Arabic numeric along with the mathematics to Europe. تو کیا ہوا کہ یورپ کے جو عربک نومیرکس تھے اور میتھمیٹکس تھی وہ یورپ میں آئی کب, جب ان کی جو رائٹنگز ہے اس کا لیٹن میں ترجمہ کیا گیا, یعنی یورپ تب انٹروڈیوس ہوا میتھمیٹکس سے تھرو اسپین کے ذریعے. اسپین نے ترجمہ کیا ہوگا اس کا لاطینی زبان میں, یعنی کہ اسپین کے ذریعے یورپ جو ہے میتھ سے انٹروڈیوس ہوا. دا ورڈ الگوریتھم, اس کو لاگ بھی کہتے ہیں, وہ لاگریتھم ہوتا ہے, سوری یہ الگوریتھم ہے, اس کا بھی میتھس میں ہے رول بہت زیادہ. از ڈرائنگ فرام ہز نیم, وہ ان کے نام سے جو ہے وہ ڈرائیو کیا گیا. الگوریتھم جو ورڈ ہے جو امپورٹنٹ ہے, سارا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بچوں. مسلم میتھمیٹکس کال آلسو ایکسیلڈ آلسو ان جیومیٹری, ایکسیل کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے اپنے پیش رفت کی, آگے بڑھے جیومیٹری میں بھی. ایز کین بی سین ان دی گرافک آرٹس اینڈ اٹ واز دا گریٹ البیرونی جو ان کے گرافک آرٹس ہم دیکھ سکتے ہیں مسلم سائنٹسٹ کے, ایز اے پروف کہ انہوں نے جیومیٹری میں بھی بہت زیادہ ایکسیل کیا. who excelled also in the fields of natural history, even geology and mineralogy. البیرونی نے صرف میتھس میں ہی کام نہیں کیا, میتھس کی جیومیٹری میں, بلکہ ان کا ادھر بھی نام ہے نیچرل ہسٹری یعنی کہ جو قدرت کی تاریخ کے بارے میں, اور جیولوجی میں بھی, اینڈ منرالوجی, منرلز بھی وہی ہوتا ہے اور جیولوجی بھی وہی ہوتی ہے, سارے قدرتی زمین کے سے ریلیٹڈ ہے. منرالوجی تو آپ کو پتا ہوگا مائن سے, منرل سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کا بہت زیادہ فیکٹر ہے نا, یہ ہمارے ادھر سبجیکٹ نہیں ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر پوائنٹ آف ویو سے, سائنسی لحاظ سے تو یہ بہت زیادہ ہے. ویل آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ البیرونی کے ورکس جو جیومیٹری میں بھی ہے میتھس کی, اور یہ بھی سارے ورکس ہیں ان کے, یہ ایوری ایچ سائنٹسٹ کے اپنے ورک, ان کا نام, ان کا یہ سب کچھ آپ نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے میمورائز کر لینا, ٹھیک ہے نا. who established trigonometry as a distinct branch of mathematics, ایک خصوصی برانچ ہے میتھس کی ٹیگنومیٹری, وہ بھی انہوں نے اسٹیبلش کی تھی البیرونی نے. ادر مسلم میتھمیٹیشینس میڈ سگنیفیکینٹ پروگرس ان نمبر تھیوری یعنی کہ جو تھیوری ہے میتھس کی نمبرز میں, وہ دوسرے مسلمانوں کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے. آگے آئی تھنک یہ ہمارا لاسٹ ہے, دیکھ لیتے ہیں اس کو. میڈیسن, طب. ان اسلام دا ہیومن باڈی از اے سورس آف اپریسیشن, اسلام میں جو ہیومن باڈی ہے, انسانی جسم ہے, یہ قابل ستائش ہے. ظاہر دیکھیں نا آپ اگر اس پہ تھوڑا سا تھنک کریں, کتنے کمپلیکس سسٹم ہے سارا کا, اور خود ہی وحدہ لا شریک کی جس نے اس کو بنایا, اس کی تعریف کرنے کو دل کرتا ہے. ہیومن باڈی یعنی کہ اس کے جائبات ہی دیکھ کے, ایز اٹ کریٹڈ بائی اللہ المائٹی گاڈ, ہاؤ اٹ فنکشنز, یہ کیسے کام کرتا ہے, ہاؤ ٹو کیپ اٹ کلین اینڈ سیف, اور یہ اس کو کیسے صاف اور جو ہے سیف یعنی کہ محفوظ رکھا جائے. ہاؤ ٹو پریونٹ ڈیزیز فرام اٹیکنگ اٹ, کیسے اس کو بیماریوں سے محفوظ پریونٹ کیا جائے یعنی کہ بیماریوں سے محفوظ بنایا جائے. اور کیور دوز ڈیزیز, یا اگر بیماریاں لگ جائیں ڈیزیز لگ جائیں تو ان کو کیسے کیور کیا جائے, ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے. ہیو بین امپورٹنٹ ایشوز فار مسلم, یہ مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ ایشوز ہیں, یہ سارے جو اوپر پڑھے ہیں میں نے. Prophet peace be upon him himself urged people to take medicine for your disease, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آخری نبی حضور اللہ تعالیٰ کے محبوب, انہوں نے بھی کیا فرمایا, ارج کیا مسلمانوں کو, ابھارا. کس لیے؟ ایک میڈیسن کا مطلب رول ہے نا, ایک جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو اس سے بھی ورڈلی تو ہے ہی ہے, کہ انہوں نے کیا فرمایا یعنی کہ ان کے کسی حدیث کا یا ان کے فرمان کا مفہوم, ٹیک میڈیسن فار یور ڈیزیز, کہ اپنی بیماری کے لیے جو ہے وہ میڈیسنز لو. اب یہ علیحدہ بات ہے, میڈیسن ساری کی ساری مزے کی بات, ایک علیحدہ پوائنٹ آپ کے لیکچر سے, لیکن سنیں. اچھا میڈیسن ساری کی ساری نا اس فارم میں نہیں ہوتی کہ آپ نے پیس لے لی, ٹیبلٹس لے لی, نہیں. بعض اوقات آپ کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. مطلب میڈیسن ہر چیز کی, میڈیسن کیا ہوتا ہے, تھنگ وچ کین کیور یو, مطلب جو آپ کو ٹھیک کر سکے, آپ کی جو ایک ایسی ڈسٹربنس کی یا آپ ڈسٹریس جو فیل کر رہے ہیں کنڈیشن ہے اس سے آپ کو نکال سکے. میڈیسن مطلب یا تو میڈیسن ظاہر ہے ادویات کا مطلب ہے, لیکن ہر چیز کی میڈیسن وہ ہوتی ہے, اس کو آپ نے حدیث ہے نا ظاہر ہے اس کو واسٹ سینس میں لینا ہے کہ ہر چیز کی اپنی بیماریوں کے لیے علاج کرو, یعنی کہ اگر تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کی بیماری ہے تو پھر اللہ کا ذکر ان کی, اور ویسے بھی ساری بیماریوں کے لیے. ویل ادھر تو جنرل ڈسکس ہو رہا ہے, میں نے ویسے ہی آپ سے شیئر کیا. دیکھیں نیکسٹ, ایز پیپل ایٹ دا ٹائم ور ریلکٹنٹ ٹو ڈو سو, کہ اس وقت ریلکٹنٹ کا مطلب ہچکچاتے تھے ایسا کرنے سے. ہی آلسو سیڈ
گاڈ کریٹڈ نو النس، انہوں نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی حدیث ہے، اس کو بھی بول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، کہ گاڈ کریٹڈ نو النس، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی، بٹ اسٹیبلشڈ فار اٹ اے کیور، کہ جس کا علاج نہ بنایا ہو، ایکسیپٹ فار اولڈ ایج، سوائے بڑھاپے کے، یعنی کہ بڑھاپے کے علاوہ کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. دین دا اینٹی ڈوٹ از اپلائڈ، جب اینٹی ڈوٹ اینٹی بایوٹکس یعنی کہ اس کو آپ کہہ لیں ایک میڈیسن کی فارم میں آتا ہے، جب وہ دی جاتی ہے اپلائڈ یعنی کہ دی جاتی ہے، دا پیشنٹ ول ریکور ود دی پرمیشن آف گاڈ، تو جو پیشنٹ ہے مریض اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کے جو کن ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے، ریکور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. دس واز اسٹرانگ موٹیویشن ٹو انکریج مسلم سائنٹسٹ ٹو ایکسپلور ڈیولپ اینڈ اپلائی امپیریکل لاز. امپیریکل لاز جو ہوتے ہیں، جو لوگوں نے لاز بنائے ہوتے ہیں، ایک ڈیوائن لاز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، امپیریکل لاز یعنی کہ جو مسلم سائنٹسٹ نے بنائے، کہ یہ جو موٹیویشنز تھی یہ ساری جو احادیث سے قرآن سے ملتی تھی، اس سے وہ موٹیویٹ ہوئے، یعنی کہ سرگرم ہوئے، اور اس نے ان کا حوصلہ بلند کیا مسلمانوں کا کہ وہ ایکسپلور کریں، یعنی کہ ڈھونڈیں، ڈیولپ کریں، زیادہ ترقی کریں اور اپلائی کریں امپیریکل لاز کو. امپیریکل لاز جو ہے نا کو سائنٹیفک لا بھی کہتے ہیں، ویسے ہوتے تو یہ مین میڈ ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ڈیوائن لاز ہوتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون، اور امپیریکل پازیٹیو لا بھی کہتے ہیں مین میڈ ہوتے ہیں. سائنٹیفک لا اور یہ سارے کے سارے جو بھی بنائے تھے انہوں نے اس کو اپلائی کیا. پھر کہ وہ مچ اٹینشن واز گیون ٹو میڈیسن اینڈ پبلک ہیلتھ کیئر، ان کی طرف بہت زیادہ توجہ دی گئی. دا فرسٹ ہاسپٹل واز بلٹ ان بغداد شریف، میں اس کو بغداد شریف پڑھتی ہوں، اچھا لگتا ہے مجھے ادب کی وجہ سے نا. اچھا پہلا جو اسپتال ہے وہ بغداد شریف میں بنا 706 AC میں، ٹھیک ہے. The Muslims also used کیمل کاروانز یعنی کہ جو اونٹوں کے قافلے ہوتے تھے ایز موبائل ہاسپٹل. اس کو بھی موبائل ہاسپٹل کا مطلب آپ ایسے کہہ لیں چلتا پھرتا ہاسپٹل جو ہوتا ہے، جیسے کہیں تجارتی قافلہ گیا ساتھ ایک ایز اے ہاسپٹل ایک جو ہے نا کیمل کاروان یعنی کہ ایک اونٹوں کا قافلہ ایک ہسپتال کے طور پر جاتا تھا. ایسے اس کو ایسے بھی کہتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ جا کے لوگوں کے علاج کرتے تھے، دیکھتے تھے جا کے، کیونکہ انسانیت کی خدمت کرنا ان کا جو ایک سول پرپز تھا مسلمانوں کا اس وقت جب وہ اپنے لٹل سینس میں تھے، اسپرچل سینس میں. تو کیا کرتے تھے، اونٹوں کے قافلے جگہ جگہ جاتے تھے، جہاں ان کو کوئی بیمار ملتا نا اس کا علاج کرتے تھے. وچ موڈ فرام پلیس ٹو پلیس، وہی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. سنس دا ریلیجن ڈڈ ناٹ فاربڈ اٹ، جیسا کہ اس کو اسلام نے منع نہیں کیا. مسلم اسکالرز یوز ہیومن کیڈاورز ٹو اسٹڈی anatomy اینڈ physiology اینڈ ٹو ہیلپ the students understand how the body functions. کیونکہ اسلام نے ان کو منع نہیں کیا، بلکہ اسلام نے تو انکریج کیا نا کہ باڈی فنکشننگ اور یونیورس سب کی طرف توجہ دو پڑھو. اس لیے مسلمان جو انہوں نے کیا کیا اس میں کیڈاورس کا ہیومن یعنی کہ انسان کی جو کیڈاورس ہم کہتے ہیں، لاش نہیں کہتے جس کو، مطلب ڈیڈ باڈی آپ کہہ رہے ہیں اپنی زبان میں، کہ اس پہ ابھی بہت زیادہ اس پہ ڈیڈ باڈیز پہ نا ریسرچ ہوتی ہے، بہت زیادہ ریسرچ ہوتا ہے میڈیکل کی فیلڈ میں. اور ایناٹومی کا بھی یہ مطلب ہے کہ اندر جو اس کا مطلب جس کو کہتے ہیں نا ایک ایٹم سے مل کر بنی ہوتی ہے ہر چیز، تو اس کو بہت بیس لیول پہ اسٹڈی کرتے ہیں ابھی بھی، اس کی فزیولوجی، اس کی ایناٹومی اور ایوری تھنگ، مطلب اندر بائٹ سے جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈیز ان کی اسٹڈیز کرتے ہیں، کیونکہ اس کو اسلام نے منع نہیں نہ کیا اس لیے، یعنی کہ انسان کو ایک اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عجائبات اللہ تعالیٰ کے جو بینات قرآن میں آتا ہے تو اس کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے. دا امپیریکل اسٹڈی انیبل سرجری ٹو ڈیولپ ویری کوئکلی. اور یہ ساری کی ساری جو اسٹڈی ہے جو امپیریکل یعنی کہ جو انسان اسٹڈی کرتے ہیں اس کا سارا اپنے تجربات کرتے ہیں، ظاہر وہ تو ڈیڈ باڈیز پہ کرنے ہیں نا، تو پھر اس سے سرجری آسانی ہوگی. ظاہر ہے ڈیڈ باڈی پہ جب کر کے وہ سکسیزفل ہوتا ہے تو پھر تبھی لائیو پرسن کے اس کی سرجری وغیرہ کرتے ہیں، اور اب تو بہت زیادہ اس میں ہیوج ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں. الرازی نون ان دا ویسٹ ایز ریاضیز، اس کو مغرب میں الرازی جو ہے ان کو ریاضیز کہتے ہیں. یہ بھی آ سکتا ہے آپ کا، بلکہ آپ کی کوئز میں آیا ہے جو اسلامک اسٹڈیز کے آئے ہیں نا، اس کو آپ نے اگر کر لی ہو، نہیں کیے تو آپ یہ لیکچر لے کے کیجیے گا، یہ بہت انپورٹنٹ لیکچر ہے کوئز پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ویسے بھی. دا فیمس فزیشین اینڈ سائنٹسٹ، جو مشہور سائنسدان بھی ہیں اور فزیشین بھی ہیں، الرازی واز ون آف دا گریٹسٹ فزیشین ان دا ورلڈ ان دا مڈل ایجز. جو مڈل ایجز ہیں ان کے جو ہے گریٹسٹ فزیشین ان میں رہے ہیں، جو مشہور ترین سب سے عظیم سائنس جو ہے نا فزیشین، یعنی کہ جو فزکس میں مہارت حاصل ہے، کہ اس کو کیا کہیں گے ہم، فزیشین ہی کہیں گے انگلش میں تو. ہی سٹیسٹ امپیریکل آبزرویشن اینڈ کلینکل میڈیسن اینڈ واز unrivaled as a diagnostician. He also wrote a treatise on hygiene in hospital. یعنی کہ انہوں نے امپیریکل آبزرویشن کی طرف سے ٹیسٹ یعنی کہ بہت زیادہ زور دیا، توجہ دی امپیریکل آبزرویشن کی طرف، اینڈ کلینکل میڈیسن یعنی کہ کلینکس کی جو میڈیسن ہے جس کو کہتے ہیں پوڑیاں وغیرہ جو لیتے ہیں اس کی طرف توجہ دی.
انرائیولڈ کا مطلب ہوتا ہے میچ لیس، مطلب بے مثال کام کیا کس میں، ڈائگنوسٹک میں، ڈائگنوسٹیشین میں. یہ ایک ایسے ہے کہ جیسے میڈیسن کو کیور کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ڈائگنوسٹکس اور یہ سب کچھ، یعنی کہ ایسا کہہ لیں کہ ایک سرجری کے لیول پہ آپ اس کو کہہ لیں، یہ میڈیسنس کی ٹرم ہے نا، آپ اس کو سمجھ لیں، آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے ہی کہ ایز اٹ از یہ میڈیسنس کی ٹرم ہے. انریویل ڈائگنوزیشن میں جو بے مثال انہوں نے بیماریوں کو کیور کرنے کے لیے، ڈائگنوسٹک کے لیے، میڈیسن کی فیلڈ کے لیے، اور اس میں ٹریٹیز کے لیے ہائیجین ہوتے ہیں، جو اصول صحت کے اصول ہوتے ہیں، اچھی صحت رکھنے کے لیے اصول کہ آپ یہ کریں تو آپ بیمار نہیں ہوں گے، وہ سارے بھی انہوں نے کیے، لکھے. یعنی کہ ٹریٹیز وہی اگین جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، اپنی رائٹنگز جو کچھ ریٹن فارم میں انہوں نے لکھا ہے، اس کو صحیفہ بھی کہتے ہیں. مطلب اس کا ڈکشنری ورڈ ابھی میں نے دیکھا تو اس کا ویسے صحیفہ مطلب ہے ہوتا وہ یہ کوئی ایگریمنٹ یا کوئی ریٹن فارم میں ہو گیا نا وہ. آگے دیکھتے ہیں. خلاف نہیں، یہ خلیفہ ہوگا. عبد القاسم الزہراوی واز ویری فیمس سرجن ان دا 11th century. 11ویں صدی کے جو مشہور سرجن ہیں وہ یہ ہیں. ناؤ ان یورپ فار ہز ورک، جو یورپ میں بھی اپنے کام سے جانے جاتے ہیں. کنسیشن کتاب التصرف، یہ ان کی بک ہے، رائٹنگ ہے کتاب التصریف جو انہوں نے لکھی ہے. کنسیشن کتاب التصریف. ابن سینا بیٹر ناؤن ٹو دا ویسٹ ایز ایویسینا، ویسٹ میں مغرب میں ایویسینا کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے. واز پرہیپس دا گریٹسٹ فزیشین انٹل دا ماڈرن ایرا، مطلب ابھی تک ان جیسا کوئی فزیشین آیا ہی نہیں اس ایرا تک، مطلب اس ایج تک یہ دا گریٹسٹ سب سے عظیم فزیشینز ہیں. دیکھ لیں آپ مسلمس کی کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. ویل ہز فیمس بک القانون فی الطب، یہ بہت فیمس بک ہے ان کی، اور اسٹل بھی میں بتاؤں آپ کو اس پہ ابھی تک یورپ کی جو یونیورسٹیز ہیں نا اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے القانون فی الطب پہ، مطلب جو انہوں نے لکھا اس کے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. اتنے بڑے یہ سائنٹسٹ ہیں جو ابن سینا ایویسینا. القانون فی الطب جو ان کی فیمس بک ہے، ریمینڈ اے اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ایون ان دا یورپ فار اوور 700 years. 700 سال تک یہ ایک معیار کی کتاب رہی ہے، لیکن ابھی بھی اس پہ ریسرچز ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 700 سال ایک پوری مطلب بہت بڑا عرصہ ہے. 700 سال آپ اس کو کر سکتے ہیں نا کنسیڈر اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ بہتر، مطلب کس طریقے سے ان کو عزت اتنی انہوں نے بڑی ایک ڈیفینیٹلی انہوں نے قرآن پاک پڑھ کے اسی سے لکھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائی ہے تو وہ اس میں سے عجائبات کر کے لکھ سکتا ہے اپنی رائٹنگ میں، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو کتنی زیادہ عزت دی کہ 700 سال تک، بلکہ اسٹل ناؤ ابھی تک دن انٹل دا ماڈرن ایرا. ویل ابن سیناز ورک از اسٹل اسٹڈیڈ اینڈ بلٹ اپان ان دا ایسٹ. ابھی بھی وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ابھی بھی ان کا کام جو اسٹڈیڈ ہو رہا ہے اور بلٹ اپان ہو رہا ہے ایسٹ میں یعنی ہمارے والی سائڈ پہ. ویسٹ میں بھی ویسے ہو رہا ہے. ادر سگنیفیکینٹ کانٹریبیوشن ور میڈ ان دا فارماکولوجی سچ ایز ابن سیانس کتاب الشفا. انہوں نے ابن سیناز کی کتاب الشفا، ابن سینا انہوں نے یہ بھی کتاب لکھی القانون فی الطب. کتاب الشفا بھی بک آف ہیلنگ کا مطلب ہوتا ہے جو زخم کو بھرنے کا عمل ہوتا ہے اس کو ہیلنگ کہتے ہیں، اس کے بارے میں لکھی. اینڈ ان پبلک ہیلتھ، جو پبلک ہیلتھ ہے اس کے بارے میں بھی بک لکھی. ایوری میجر سٹی ان دا اسلامک ورلڈ ہیڈ اے نمبر آف ایکسیلنٹ ہاسپٹلس. اسلامک دنیا میں جو میجر سٹی ان کے بہت زیادہ نمبر آف ہاسپٹل، جیسے آپ دیکھ لیں بغداد شریف ہے، استنبول ہے، ایسے جو بڑے بڑے سٹیز ہیں اسلامک ورلڈ میں ان میں بہت سے ہسپتال ہیں. اور ابھی نہیں، یہ پہلے تھے جب یورپ میں ایک ہاسپٹل بھی نہیں تھا نا تب سے تھے طب خانے اور یہ سارا کچھ. اوپر آپ نے پڑھا نا کیمل موبائل ہاسپٹل ایز کیمل کاروانز اور یہ سب کچھ. سم آف دیم ٹیچنگ ہاسپٹلس، کچھ ایسے ہیں جو ہاسپٹل ٹیچ کرتے ہیں، مطلب وہی میڈیکل سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں میڈیسن کا علم. اینڈ مینی آف دیم واز اسپیشلائز فار پرٹیکولر ڈیزیز، جیسے آئی ہاسپٹل ہو گیا اور اس طرح خاص کسی مخصوص بیماری کے لیے اسپیشلائزڈ ہیں. انکلوڈنگ مینٹل اینڈ ایموشنل ہاسپٹل. مینٹل ہاسپٹل علیحدہ ہوتے ہیں، ایموشنل ہاسپٹل آپ کو پتہ ہوگا اچھے سے. The Ottomans were particularly noted for their building of hospitals. Ottomans یعنی کہ سلطنت عثمانی ہیں، جو عثمانی تھے وہ کس لیے پارٹیکولرلی ان کو خاص طور پہ اس چیز کے لیے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہسپتال بہت سے بنائے. اینڈ فار دا ہائی لیول آف ہائیجین پریکٹسڈ ان دیم، اور جو ہائی لیول کی ہائیجین یعنی کہ حفظان صحت کے اصول ہیں وہ انہوں نے پریکٹس کی ہے اس میں، یعنی کہ ان پہ عمل کر کے دکھایا. اور پھر وہ اس کو تبھی نہ ظاہر ہے جب کسی کے سامنے کوئی نمونہ پیش ہوتا ہے پھر وہ زیادہ اس چیز پہ عمل کرتا ہے. ویل دیٹس فار آل اسٹوڈنٹس. ایکچولی آئی ہیو سم پرابلم ان مائی تھاٹ، تھوڑا گلا کا پرابلم ہے، لیکن میں نے آپ کو پوری کوشش کی کہ میں آپ کو سمجھا دوں اور ہوپ سو میں آپ کو اچھے سے ڈیلیور کر پا رہی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، ہم ویسے اس میں کریں گے کور اپنی. انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.